دنیا کے 7 مقبول ترین اور بہادر مسلمان حکمران جن کی بہادری اور سچائی کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنے ملک بلکہ پوری امت مسلمہ کے دلوں میں بستے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے مسلم حکمرانوں کا ذکر کریں گے کہ جب ان پر عروج آئی تو لوگ گھنٹوں تک ان کے انتظار میں سڑکوں پر کھڑا ہوا کرتے تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ تخت سے تختدار تک جا پہنچے۔ نمبر 1، صدام حسین۔ دوستو، صدام حسین کے مسلسل 25 سالوں تک عراق پر حکومت اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے۔ صدام حسین سال 1937 کو عراق کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 16 جولائی 1989 کو صدام حسین پہلی بار عراق کے 5ویں صدر بنے۔ عراق کے اندر ملک چلانے کے لیے 6 بڑے عہدے ہیں اور حیران کن طور پر یہ سارے 6 عہدے ہی مسلسل 25 سالوں تک صدام حسین کے پاس رہے۔ صدام حسین عراق کے وہ عظیم رہنما ہے جو دشمن کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیا کرتے۔ انہوں نے بغیر کسی ڈر کے 17 جولائی 1991 کو اسرائیل پر ہی حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد اسرائیل سمیت پورا یورپ بگلا اٹھا تھا۔ صدام حسین کی دوری حکومت میں عراق کو کافی ترقی حاصل ہوئی، لیکن امریکہ ان سب سے کافی ناخوش تھا۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل کی ہی پڑوس میں ان کا سب سے بڑا دشمن بیٹا رہے، لہٰذا امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر ہی حملہ کر دیا اور امریکہ کی اتحادی فوجوں نے ملک کے اندر صدام حسین کو گرفتار کر لیا، اور پھر 3 سال بعد 5 نومبر 2006 کو لاتعداد کیسز کے اندر عدالت نے صدام حسین کو مجرم قرار دیتے ہوئے 30 دسمبر 2006 کو امریکہ کی خواہش پر ان کو سزائے موت دیتے ہوئے حج کے دن پھانسی پر لٹکانے کا حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے آخری لمحات میں نہ معافی مانگی اور نہ کوئی افسوس ظاہر کیا، اور تختدار پر چڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کلمہ طیبہ پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد، یہی تک انہوں نے الفاظ ادا کیے اور ظالموں نے ان کے پاؤں سے تختہ کھینچ لیا۔ نمبر 2، ذوالفقار علی بھٹو۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کے عام آدمی سے عروج اور پھر زوال کی کہانی کافی دردناک ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سال 1929 میں صوبہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پھر کئی بڑے بڑے عہدوں پر اپنے خدمات سر انجام دیتے ہوئے 1965 تک اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی تک جا پہنچے۔ دسمبر 1966 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی عوامی جلسے کے اندر عوامی لہجے میں خطاب کرنا تھا، جس نے ان کو ایک انقلابی لیڈر بنا ڈالا۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں کافی اہم کردار ادا کیا اور 1973 میں ہی پاکستان کو اپنا پہلا متفقہ آئین بھی فراہم کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی انہی خدمات کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتوں نے بھٹو کو ٹھکانے کا پلان بنایا، جس کے تحت ستمبر 1977 کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور یوں 4 اپریل 1989 کو بھٹو صاحب کو بھی تختدار پر چڑھنے کا حکم جاری کر دیا۔ نمبر 3، معمر قذافی۔ دوستو، معمر قذافی، جسے کرنل قذافی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسے مسلم حکمران تھے جنہوں نے لیبیا کی تاریخ بدل کر رکھ دیا، لیکن ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کے اور ان کے خاندان کا ایسا حشر کیا کہ تاریخ میں ان کا مثال نہیں ملتا۔ قذافی 7 جون 1942 کو پیدا ہوئے۔ وہ ریاست متحدہ امریکہ بنانے کے بڑے حامی تھے۔ انہیں افریقی اتحاد، جس میں 53 افریقی ممالک شامل ہیں، ان کا صدر چنا گیا۔ کرنل قذافی نے بھی کہا تھا کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ کرنل قذافی نے اپنے آخری خطاب میں کہا تھا کہ میں نے 40 سال سے زیادہ عرصہ لیبیا پر حکومت کی۔ میں نے لوگوں کو گھر، ہسپتال، اسکول اور بھوک کی حالت میں انہیں خوراک دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب مجھے فوجی تاریخ کے سب سے بڑی طاقت کے حملے کا سامنا ہے۔ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے مرنے کی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر مجھے اپنے سرزمین اور اپنے لوگوں جو میرے بچے ہیں انہیں محفوظ رکھنے کے لیے مجھے مرنا بھی پڑے تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اپنے اس تقریر کے ذریعے اپنے صلیبی نیٹو ممالک کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے حملوں اور ان کے مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ کرنل قذافی کا شمار اپنے دور کے ایک طاقتور ترین عالمی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ قذافی نے ان لوگوں کو اپنے طاقت سے کچلنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہے اور قذافی کو اپنے ہی لوگوں نے 20 اکتوبر 2011 کو قتل کر دیا۔
نمبر 4 عدنان مندریس۔ دوستو عدنان مندریس ترکی کے ایک مشہور صدر تھے اور ان کی عروج کی زوال کی کہانی بھی کافی دردناک ہے۔ عدنان مندریس سال 1899 میں ترکی کے اندر پیدا ہوئے اور سال 1950 میں ترکی کے صدر کے طور پر 10 سالوں کے لیے منتخب رہے۔ ان کے دور کو انقلابی سفید بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس دور کے اندر ترکی میں ہر طرف سے خوشحالی کا دھن دونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے ملک میں اذان کی پابندیوں کو ہٹا دیا گیا اور اسلامی قوانین نافذ کروائی، اور یوں 18 سال بعد مسلمانوں کو ترکی کے اندر آزادی حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حج کی پابندیوں سے بھی مسلمانوں کو آزاد کر دیا، لیکن ان سب کو دیکھ کر مخالفوں نے عدنان کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا، اور یوں 10 سال بعد 1960 کو مصطفی کمال اتا ترکی کی حکومت نے عدنان مندریس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور فوجی حکومت قائم کی، اور پھر سال 1961 میں عدنان مندریس پر کئی الزامات لگا کر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 5 شاہ فیصل۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ اور امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما تھے۔ اہل سعود کے اندر شاہ فیصل واحد حکمران ہے جن سے پوری امت مسلمہ کے لوگ آج بھی پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ بننے کے بعد نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ پوری امت مسلمہ کی ترقی کے لیے کام کیا۔ شاہ فیصل کی 11 سالہ حکومت کے دوران سعودی عرب ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر تبدیل ہو گئی۔ جب شاہ فیصل تخت پر بیٹھے تھے تو مسلمان لڑائی جھگڑے، شرپسندی اور ذات پات کی جھگڑوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن شاہ فیصل کی دوری حکومت میں تمام امت مسلمہ نے ایک ساتھ مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر دیا۔ یہ شاہ فیصل کا ہی کمال تھا کہ فلسطین جو کہ پہلے صرف عرب ممالک کا مسئلہ تھا، انہوں نے اسے پوری امت مسلمہ کا مسئلہ بنا دیا۔ شاہ فیصل کی انہی پالیسی سے امریکہ اور یورپ کو کافی پریشانی ہونے لگی، لہٰذا انہوں نے کئی مرتبہ شاہ فیصل کا تخت پلٹنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہے، مگر پھر بالآخر یورپ کی کوششوں سے 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کو انہی کی بھتیجے کے ذریعے شہید دربار میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ نمبر 6 جنرل ضیاء الحق۔ دوستو جنرل ضیاء الحق سال 1924 میں ایک غریب کسان کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جلندھر اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ 1945 میں ان کو فوج میں کمیشن ملا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے برما اور انڈونیشیا میں اپنے خدمات دیے۔ آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے اور 1964 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پائے اور اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہو گئے۔ مئی 1969 میں آرمرڈ ڈویژن کے جنرل اسٹاف اور پھر بریگیڈیئر بنا دیے گئے۔ 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر کور کمانڈر بنائے گئے۔ 1 مارچ 1976 کو پاکستان آرمی کے چیف آف دی اسٹاف مقرر ہو گئے۔ 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق بہاولپور کے قریب M1A1 اور مقامی طور پر تیار کردہ الخالد ٹینک کی آزمائش کارکردگی دکھانے آئے۔ بہاولپور ایئرپورٹ سے ان کی طیارے نے 3:30 بجے پرواز بڑھی۔ اس جہاز میں ضیاء الحق کے ساتھ ساتھ کئی نامور 29 افراد سوار تھے۔ طیارے نے اڑان بڑھی ہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد فضا میں دھماکہ ہوا اور جہاز ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ جہاز میں سوار کوئی پر زندہ نہ بچ سکا۔ آج بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس طیارے کو باقاعدہ پلان کر کے بم سے اڑایا گیا۔ نمبر 7 عمران خان۔ دوستو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما عمران خان کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ 5 اکتوبر 1992 کو پیدا ہونے والے عمران خان کے ملک و قوم کے لیے لاتعداد خدمات ہیں۔ انہوں نے 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور کافی اسٹرگل کرنے کے بعد 2018 میں پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ عمران خان کا نعرہ تھا حقیقی آزادی، اپنے فیصلوں میں آزادی، ملکی پالیسیز میں آزادی۔ وہ کسی کا دباؤ نہیں چاہتا تھا۔ عمران خان چاہتا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی سے رہیں، اپنے عوامی رائے سے فیصلے کریں۔ اس نے اپنے قوم کے سامنے آواز بلند کی کہ ہم اپنے ملک میں ہی آزاد نہیں ہیں، بیرونی طاقت ہم پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے جیسا ہم چاہتے ہیں ہم ویسے رہیں، اور یہ بات ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ وہ بیرونی طاقت کے خلاف ڈٹ گیا، لیکن اس کا انجام برا ہی ہوا۔ اس کو حکومت سے ہٹا کر کئی پروپیگنڈوں کا شکار کر کے جیل کے اندر ڈال دیا، لیکن 2024 کی الیکشن میں پاکستانی عوام نے ثابت کیا کہ آج بھی وہ عمران خان کو ہی پسند کرتے ہیں۔ دوستو اب اس اتفاق کا یہ عالمی سازش تاریخ میں جس لیڈر نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی اس کا انجام برا ہی ہوا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا کرنل قذافی، شاہ فیصل ہو یا صدام حسین یا پھر جنرل ضیاء الحق، سب کا انجام ایک جیسا ہی ہوا۔ امریکہ کو آنکھیں دکھانے والے کسی
کسی بھی لیڈر کی موت طبعی نہیں ہوئی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔